السلام علیکم۔ آج میں والدین سے مخاطب ہوں اور میرا موضوع ہے اولاد کے حقوق۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کو زحمت کچھ والدین اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں۔ عام دنوں میں ہمارے اور بچے کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم اس کی تربیت کے ہر پہلو پر غور کریں، کیونکہ بچہ اسکول اور پھر ٹیوشن میں اپنا وقت گزارتا ہے۔ جب وہ فارغ ہوتا ہے تو زیادہ تر وقت موبائل اور گیمز میں گزار دیتا ہے، اور اسی طرح والد صاحب جو ہیں ان کی گھر سے باہر ڈیوٹی ہے، وہ باہر جاب کرتے ہیں، اور والدہ زیادہ تر کچن اور گھر کے کاموں میں الجھی رہتی ہیں۔ اور کچھ والدین دونوں ہی جاب کرتے ہیں، اس لیے تھک ہار کر جب وہ گھروں کو لوٹتے ہیں تو گھروں کے کاموں کی وجہ سے فرصت ہی نہیں ملتی اولاد کو دیکھ سکیں یا ان کی تربیت کر سکیں۔ یوں والدین کی ایک الگ دنیا بن جاتی ہے اور اولاد کی الگ دنیا بن جاتی ہے۔ ان رشتوں کے درمیان گیپ بھی اسی وجہ سے آتا ہے۔ آج کل والدین اور اولاد دونوں فارغ ہیں۔ اتنی لمبی فراغت زندگی میں کبھی نہیں دیکھی گئی۔ یہ ایک بہترین موقع ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں اور ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، مگر افسوس کہ چند والدین کو چھوڑ کے 80% والدین ایسے ہیں جنہوں نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا اور بچوں کی پہلی والی روٹین بھی خراب کر دی ہے۔ اب بچے ساری رات جاگتے ہیں، موبائلز پہ گیمز، فلمیں، ٹی وی، بے ہنگم کھانا پینا اور سارا دن سوتے میں گزارتے ہیں۔ یہ گلی اور محلے میں آوارہ دوستوں کے ساتھ گزارتے ہیں۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں باشعور والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی بہتر تعلیم و تربیت پر اپنی توانائی، وقت اور رقم خرچ کر کے انہیں معاشرے کے عزت دار اور ذمہ دار شہری بنائے۔ ایسی خواہش یقیناً آپ کی بھی ہوگی، لیکن یہ عین ممکن ہے کہ شعوری یا لاشعوری طور پر آپ سے کوئی ایسا قدم اٹھ جائے جو معصوم ذہنوں کو منتشر کر دے۔ آج اگر ایک 8 سالہ بچہ کمپیوٹر کا یا موبائل کا مطالبہ کرتا ہے تو یقیناً 18 سال کی عمر تک کم از کم 7-8 ایسے تجربات و حادثات کا ذائقہ چکھ چکا ہوگا جو نہ صرف مذہبی بلکہ اخلاقی قواعد ضوابط کے اعتبار سے قابل گرفت ہوں گے۔ 21ویں صدی ہمارے لیے کئی سوغاتوں کے ساتھ ایک شدید نوعیت کا مسئلہ بھی لائی ہے اور اس کے ذمہ دار ہم سب ہیں۔ بچوں کا ناپختہ ذہن ہی وہی کچھ سیکھتا ہے اور اپنے اندر محفوظ کرتا ہے جو اسے ملے یا نظر آئے۔ جب اذانوں کی آواز، راگ، رنگ و موسیقی کے شور میں دب جائے، محفلوں میں علم و دانش اور کتابوں کے بجائے کپڑوں، اداکاراؤں اور فلموں کے بارے میں گفتگو ہونے لگ جائے، اور معاشی دھندوں سے نجات پانے کے بعد لوگ ہمسایوں، رشتہ داروں اور اقربا کا حال احوال پوچھنے اور ان سے ملنے کے بجائے ہوٹلوں کا رخ کریں، کلبوں کا رخ کریں، تو آپ خود ہی بتائیے کہ ہم اپنے بچوں کی ذہنی تربیت اور فکری نشو و نما کے لیے کس قسم کا سامان مہیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کے لڑکے یا لڑکی کی سرگرمیاں کیا ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ان کی مصروفیات اور تفریحات کیسی ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ بیٹے کے دوست کیسے ہیں یا بیٹی زیادہ تر اپنا وقت آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کیوں گزارتی ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ نصابی کتابوں کے علاوہ بچے کیسے رسائل و جرائد یا کس قسم کا مطالعہ کر رہے ہیں؟ دفتر یا مکان میں بیٹھے ہوئے کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ گھر میں اس وقت کون سی فلم چل رہی ہوگی یا کیبل پر کون سا پروگرام آ رہا ہوگا؟ کیا آپ کو علم ہے کہ آپ کے بیٹے حضرت عمر بن عبدالعزیز، طارق بن زیاد اور خالد بن ولید رضی اللہ کے بجائے نئی فلموں کی کہانیاں اور تمام نئے اداکاروں کی سواں عمریاں زبانی یاد کر رہے ہیں اور ان کے شیدائی ہیں؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ بیٹی کے پاس نیل پالش اور لپسٹک کے علاوہ کتنے شیڈ اور گانوں کے کتنے البم موجود ہیں؟ کیا کبھی آپ نے ان کا موبائل چیک کیا ہے یا فیس بک کو دیکھا ہے کہ وہ کس قسم کے میسج اور کمپنی میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا کبھی آپ نے اپنے 16 سالہ بیٹے یا 14 سالہ بیٹی کو پاس بٹھا کر ان سے تیزی سے وسیع ہونے والے ذہن کے مسائل، تضادات اور کشمکش سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ کیا آپ کو یاد ہے کہ جب آپ خود 12 سال کے تھے تو آپ کے والدین کس قدر آپ کے ساتھ شفقت سے پیش آتے تھے اور آپ کی کیسی تربیت کرتے تھے؟ کیا آپ وہی تربیت اپنے بچوں کی بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، یا کہ آپ جو ہیں ان کے نازک احساسات کو بھی ٹھیس لگا رہے ہیں؟ اگر ان تمام سوالات کے جواب نفی میں ہے تو یقین کیجئے کہ آپ خسارے میں ہیں اور زمانہ آپ کی شہرت پر ہاتھ رکھ چکا ہے۔ ساحل کی ریت آپ کے قدموں تلے زمین سرکتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ ہمارا ہی قصور ہے کہ ہمارے بچے کی کم عمری میں ان خطوط پر سوچنے اور ان راستوں پر چلنے لگے ہیں جن کے بارے میں آج سے 40-50 سال قبل تک کے بوڑھے اور بزرگ محض وہم و گمان رکھتے ہوئے بھی شرماتے تھے۔ اخلاقی پستی اور بہرہ روی کے سیلاب نے ہمارے نوجوان نسل کو گرفت میں لے رکھا ہے۔ اب ہم اپنے گھروں میں DVD رکھنا، کیبل لگوانا باعث فخر اور انٹرنیٹ لگانا باعث معیار سمجھتے ہیں۔ اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کے علاوہ گھروں، دفتروں، بازاروں میں
مخلوط محفلیں عام ہو چکی ہیں۔ اسی طرح آج کل کے لڑکے اپنے آپ کو 10 سے 12 سال کے لڑکے، ان کا کوئی ویژن نہیں، وہ اپنے آپ کو مجنوں اور لیلا سمجھنے لگتے ہیں اور گھنٹوں گھنٹے ٹیلی فون پر جو ہے وہ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جس میں جس طرح ہمارے بچے انگریزی اور بھارتی فلموں کی بہتات میں جہاں ایک طرف بچوں اور نوجوانوں میں تشدد، نفرت، مار پیٹ، لچر گفتگو اور گالم گلوچ کی عام کر چکی ہیں، وہیں پر بغاوت، آزاد خیالی، آوارہ گردی، اریانی اور مادہ پرستی کے خیالات کو بھی ہوا دی ہے۔ گلیوں، چوباروں سے لے کر چھتوں اور فلیٹوں کے زینوں تک ہمارے مستقبل کے معمار نازیبا حرکات میں الجھے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ حالات ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں، شرط صرف اتنی ہے کہ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی۔ پھر دیکھیے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے پردے کس طرح ایک ایک کر کے اٹھتے چلے جائیں گے۔ دور کیوں جا رہے ہیں؟ کیا آپ کو علم ہے کہ ہم بچوں اور نوجوانوں کو پڑھنے کے لیے کیا دے رہے ہیں؟ قرآن کریم صرف ناظرے کی حد تک پڑھا کر ہم اپنے فرض سے دستبردار ہو جاتے ہیں، یہ نہیں سوچا کہ قرآن کے مفہوم کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ آخر اس کتاب میں لکھا کیا ہے اس کو خود بھی نہیں سمجھتے اور اپنی اولاد کو بھی نہیں سمجھاتے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم خود بھی تارک قرآن ہو گئے، یعنی اپنی اولاد کو بھی تارک قرآن کر دیا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ کیا کبھی سیرت کی کتاب آپ نے پڑھی ہے؟ کیا آپ نے اپنے بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سلف صالحین سے محبت کرنا سکھایا ہے؟ یاد رکھیے کہ بچے بڑوں کی نقل کرتے ہیں اور ماحول کا اثر زیادہ لیتے ہیں، اور جو بات بچوں کے ناپختہ ذہنوں میں آہستہ آہستہ نقش ہو جاتی ہے وہ کاغذ پر چھپے ہوئے حروف کی طرح ہے، خواہ وہ نصابی کتابوں میں ہو یا غیر نصابی کتابوں میں۔ زندگی کے اولین برسوں میں قدرتی ذہنی نشوونما کے ساتھ ساتھ یاد کرنے اور یاد رکھنے کی فطری صلاحیت بھی جلا پاتی ہے۔ اس دوران نوجوان ذہن میں جو خواب بنتے ہیں، جس تصویر میں کچے رنگ بھرتے ہیں، جس کا خیال اپنے ذہن میں لاتے ہیں، تعمیر کرتے ہیں، وہ خواب یا خیال تصور کر کے اس کے عمل کی تفسیر اور سوچ کی تعبیر کرتے ہیں۔ ہم سب جو ہیں اپنے بچپن کی پیداوار ہیں۔ ہم بچپن میں جس قسم کے خواب دیکھتے تھے، بڑے ہو کر ہم نے انہی کو ہی عملی جامہ پہنایا۔ تو سوچیں کہ ہمارے بچے جب اخلاقی لحاظ سے اور کردار کے لحاظ سے اتنے گر چکے ہیں تو جب وہ پروان چڑھیں گے تو ان کی کیا حالت ہوگی۔ ان کی خواہشات کا احترام ضرور کریں، مگر کچھ حدود کے درمیان رہتے ہوئے انہیں کوئی آسانی یا آسائش مہیا کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیں کہ آج آپ کے بچے کو جو ماحول ملے گا کل وہ اس پر عمل کر کے معاشرے کے سپرد کر دے گا۔ بچوں کو وقت دیجیے، انہیں آپ کی توجہ، محبت اور شفقت کی ضرورت ہے، ان کو دولت کی نہیں بلکہ آپ کی قربت کی ضرورت ہے۔ یہ آپ ان کی جذبات کی تسکین کرنے کے لیے آپ ان کو گھروں سے باہر مت بھیجیں بلکہ ان کے گھروں کے اندر رکھ کے ان کی اخلاقی تربیت کریں۔ گھر سے باہر اگر برگد کا سایہ یا گلاب کی مہک ہے تو ساتھ میں کیکر اور ببول کی کانٹے دار جھاڑیاں بھی ہیں۔ کسی کو معلوم نہیں کہ اس کے بچے کے نصیب میں خوشبو ہے یا خون کی بوندیں ہیں، البتہ ہر کوئی یہ ضرور چاہتا ہے کہ اس کا بچہ ہمیشہ کے لیے خوشی میں جھولتا رہے اور اس کے نصیب اچھے رہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انفسکم قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اولاد کے حقوق اور ذمہ داری کا اندازہ ایک واقعے سے لگایا جا سکتا ہے جو قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب بستر مرگ پر آخری سانسیں لے رہے تھے تو انہیں یہ فکر بار بار ستائے جا رہی تھی کہ میری اولاد میرے بعد کس کی عبادت کرے گی۔ بالآخر انہوں نے اپنی اولاد کو بلا کر یہ سوال کیا کہ میرے بعد تمہارا معبود کون ہوگا؟ بیٹوں نے اطمینان دلاتے ہوئے کہا کہ ہم آپ کی موجودگی میں جس طرح دین حق پر قائم رہے اور اپنے آباء و اجداد سیدنا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے پروردگار کی عبادت کرتے رہے، اسی طرح ہم بھی رب العالمین کی بندگی کریں گے جس کی تعلیم و تلقین ہمارے بڑوں نے ہمیں فرمائی ہے۔ یہ ہوتی ہے تربیت۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں میں کامل ترین شخص وہ ہے کہ مومنوں میں کامل ترین شخص وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا اور اپنے اہل و عیال پر مہربان ہو۔ اگر وہ والدین دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی زندگیوں میں کس قدر کامیاب ہیں تو اس کا اندازہ اپنے بچوں کو دیکھ کر ہی لگا سکتے ہیں۔ اگر بچے اخلاقی طور پر اچھے ماحول کی پیداوار ہیں تو یہ والدین کی کامیابی ہے۔ یوں بچے کی کامیابی اور ناکامی پر پرکھنے کا حقیقی پیمانہ بھی یہی ہے۔ اس لیے والدین کو اپنے بچوں کو اپنے گھر کے اندر بہتر ماحول کی تشکیل کے ذریعے اپنے بچوں کو نیک کردار، ادب اور آداب کی تعلیم دینی چاہیے۔ بچوں کو اخلاق سکھانے کے لیے بلیک بورڈ،
فلپ چارٹ یا ملٹی میڈیا کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ والدین خود ایک رول ماڈل کے طور پہ ان کے سامنے موجود ہوتے ہیں، اپنی عادات، اپنے عوامل اور اپنے الفاظ کے ذریعے بچوں پر اپنے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ کیا وہ والدین نہیں تھے جن کی تربیت سے اولاد نے زمانے میں نام پیدا کیا؟ جی ہاں، وہ ہم جیسے انسان ہی تھے جن کی تربیت سے یا تو کوئی نبی بنا، یا کوئی اللہ کا ولی کامل بنا، یا کوئی زمانے کا بہترین لکھاری بنا، تو کوئی ڈاکٹر بن کر دنیا میں نام روشن کیا، یا تو کسی نے آسمان فتح کیا اور کسی نے زمین پر بہادری کے پنجے گاڑے۔ والدین کی طرف سے اپنی اولاد کو بہترین تحفہ قرآنی تعلیم ہے۔ آج اگر ہم اپنی اولاد کے لیے روپیہ، پیسہ اور طرح طرح کی جائیداد، پراپرٹی جمع کرتے نہیں تھکتے، یہ چیزیں کہ ہمارے بعد ہماری اولاد اس کے لیے فائدہ مند ہوں، کہیں وہ پریشان نہ ہو، لیکن ہم اس چیز کے بارے میں کیوں بے فکر ہو جاتے ہیں کہ ان کی دینی تعلیم انہیں دینی چاہیے تاکہ ان کی اس کی فکر کریں۔ جائیداد و مال و دولت جو ہے صرف دنیاوی حاجات ہیں، جب آپ مر جائیں گے تو یہ قبر تک آپ کے ساتھ جائیں گے، لیکن ان کا حساب کتاب آپ کو ہمیشہ کے لیے دینا پڑے گا۔ اور والدین کے لیے اولاد بہترین ذخیرہ ہے۔ اس سے پہلے کہ ہماری سانسیں ختم ہو جائیں، ہم قبر میں پہنچ جائیں، اور ہماری اولاد جو کہ ہماری ذخیرہ ہے، جو عمل کرتی ہے، نفع نقصان ہم قبر میں بھگتتے رہیں، اور یوم حساب کتاب میں ہم اللہ پاک کو حساب بھی دیتے رہیں اور شرمندہ ہوں، تو پھر ہمیں جو ہے اپنے بچوں کی یہ ساری تربیت جو ہے اس پر غور کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل روز محشر میں ہم سے پوچھا جائے کہ ماں باپ کے حقوق نبھانے میں ہم نے کوئی پہلو تہی تو نہیں برتی، اور یہ جب بحیثیت والدین جب یہ سوال اٹھایا جائے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ تو اس بارے میں غور فکر کریں، ابھی بھی وقت ہے، تو کوشش کریں کہ اس پر عمل کرنے کی توفیق کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔